نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اسلامی تہذیب کا ایک بڑا خوبصورت اصول اس کا ذکر کیا گیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے، ملاقات کرے تو اسے سلام کا تحفہ پیش کرے۔ سلام کے الفاظ بھی آسمان سے آئے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے مکمل سلام۔ اس کے جواب میں اگر کوئی یہی کلمات دہرا دیتا ہے، وہ بھی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تب بھی سلام مکمل ہو جاتا ہے۔ ورنہ حکم یہ ہے کہ جواب میں وعلیکم السلام کہا جائے۔ وبرکاتہ تک 30 نیکیاں ملیں گی، اور اگر ومغفرتہ کا بھی اضافہ کر لے تو 40 نیکیاں ملیں گی۔ دن میں چلتے پھرتے بغیر قبلہ رخ کیے، بغیر وضو کے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی وقت کی پابندی کے چلتے پھرتے یہ نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بازار تشریف لے جاتے تھے اکثر۔ ایک دفعہ ایک صاحب ملاقات کے لیے آئے تو انہیں فرمانے لگے چلو بازار چلیں۔ وہ ساتھ چل دیا، کوئی کام ہوگا، کوئی چیز خریدنی ہوگی۔ آپ سارے بازار سے پھر کر واپس آ گئے، نہ کسی چیز کا ریٹ پوچھا، قیمت پوچھی، نہ کوئی چیز خریدی۔ اس ملاقاتی نے عرض کیا حضور اگر آپ یہاں بیٹھتے تو ہمیں دین کے بارے پیاری پیاری باتیں بتاتے، وہ بہتر تھا۔ آپ مجھے لے کر بازار چلے گئے اور کچھ خریدا بھی نہیں۔ فرمایا بہت کچھ خریدا ہے، تو نے خیال نہیں کیا۔ میں بازار اس لیے جاتا ہوں کہ جو بھی ملے گا اسے السلام علیکم کہوں گا۔ یعنی صحابہ اس نیکی کو کمانے کے لیے اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو جو حدیث پاک میں نے شروع کی تھی وہ نامکمل ہوئی، مکمل تب ہوگی جب مسجد کے دروازے کھلیں گے۔ پتہ نہیں کیوں طالب علم سوئے ہوئے ہیں، دروازے کیوں نہیں کھولتے؟ نمازیوں کو پابند کیا ہوا ہے، باہر والے پریشان ہیں، صفیں باہر بچھاؤ، دریاں بچھاؤ، انتظام کرو۔ یہ بھی جمعے کا حصہ ہے نا، اہتمام کرنا۔ تو ممبر پر بیٹھنے والے کو اس چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے، یہ طلباء کو اور منتظمین کو فکر ہونی چاہیے۔ میں نے حدیث بیان کی تھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 طرح کے حق ہیں، ان میں سے 2 بیان کیے تھے، باقی آج انشاءاللہ بیان کروں گا۔ پہلا حق کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے اس کی مزاج پرسی کرو۔ اللہ اکبر۔ جب آپ اس کے پاس جائیں گے، چونکہ ایمان کا تعلق ہے اور یہ تعلق خونی رشتے سے زیادہ اہم ہے، اسے سکون ملے گا۔ شفا تو اللہ کے پاس ہے، اسے سکون ملے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مریض کے پاس تشریف لے جاتے تو اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر فرماتے لا باس طہور انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ تجھ سے دے گا، یہ بیماری تیرے گناہوں کو مٹانے والی ہے، تجھے پاک کرنے والی ہے۔ مومن بیمار ہو صبر کرے، نیکی پاتا ہے، اجر پاتا ہے، صبر شرط ہے۔ تو حضور کا یہ طریقہ تھا کہ آپ ہر ایک کی خبر گیری فرمایا کرتے تھے۔ اب ہمارے دلوں میں وہ پیار تو ہے نہیں
لیکن جہاں تک مراسم ہیں، تعلقات ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے اس کی مزاج پرسی کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ آدمی فوت ہو جاتا ہے، مرنا تو حق کی راہ ہے، سب نے جس راستے پر چلنا ہے، فوت ہو جائے تو پھر لاپرواہی نہ کرے بلکہ اس کے جنازے میں شریک ہو، جنازے میں شرکت کرے۔ اور یہ مسئلہ یہی یاد کر لینا چاہیے، جنازے کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ میں نے پچھلے دنوں دوران سفر ایک جنازہ دیکھا تھا، کافی آدمی جنازے کے آگے آگے چل رہے تھے۔ آگے چلنے سے حضور نے منع فرمایا ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں آگے چلنے کی اجازت ہے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ جو مذہبی رہنما ہیں، مشائخ ہیں، روحانی لوگ ہیں، انہیں جنازے سے آگے چلنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ جنازے سے آگے آگے چلتے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور فرماتے تھے تم بھی آگے چلو۔ جس ابو بکر کو اللہ کے رسول نے آگے کیا ہے، پوری کائنات اسے پیچھے نہیں کر سکتے۔ نماز میں آگے کیا ہے، حج فرض ہوا تو حضور نے فرمایا ابو بکر تم جاؤ امیر الحاج بن کر اور مسلمانوں کو حج کراؤ۔ حضور نے جسے آگے کیا ہے کوئی پیچھے نہیں کر سکتا، جو پیچھے کرنے کی کوشش کرے گا خود بہت پیچھے چلا جائے گا، پھر کبھی آگے نہیں آ سکے گا۔ جن کے جو مناسب مقامات اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے ہیں، ان مقامات پر ان کی تعظیم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دو حق ہو گئے جی، تیسرا حق کیا ہے؟ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، جب بلائے تو اس کے بلانے پر جائے۔ ممکن ہے اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہو، کل تمہیں بھی کسی کی مدد کی ضرورت ہوگی، تم کسی کو بلاؤ گے تو وہ بھی نہیں آئے گا اگر آج آپ نہیں گئے۔ اس لیے اگر کوئی کسی کو بلائے جس کام کے لیے، مشورے کے لیے، یا کسی مشکل میں ہے تیری مدد چاہتا ہے تو مدد کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، سنیے حدیث پاک، اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک بندہ کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو گویا تو نے کسی مسلمان کی جو مدد کی ہے، حقیقت میں تو اپنے رب سے مدد پا رہا ہے۔ رب فوراً تجھے اس خدمت کا، اس محبت کا اور اس تعاون کا فوراً تجھے صلہ عطا فرما رہا ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر دعوت کرے تو اس کی دعوت کو نہ ٹھکراؤ، دعوت قبول کرو۔ دعوت کتنی قسم ہے، یہ جب دعوت کا بیان آئے گا انشاءاللہ میں اس وقت بیان کروں گا، لیکن یہ سب علماء نے لکھا ہے اگر کوئی ایسی چیز جو مانع ہے، شرعی عذر ہے، اس جگہ پر پھر بے شک نہ جائیں۔ مثلا آپ کو شادی کے لیے بلایا گیا ہے اور وہاں کھانا کھڑے ہو کر کھانے کا بندوبست کیا گیا ہے، یہ شرعی عذر ہے، بے شک نہ جائیں۔ یا اسے کہیں بھئی میں تو بیٹھ کر کھاؤں گا، میرے نبی نے فرمایا ہے کھانا بیٹھ کر کھاؤ۔ یا وہاں بینڈ باجے ہیں، گانا بجانا ہے، ناچ وغیرہ ہے، یا ایسا کوئی شرعی عذر ہے تو پھر بے شک نہ جائیں، گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ورنہ کوئی دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ وَيُسَلِّمُ إِذَا لَقِيَهُ، جب وہ ملے تو اسے سلام کرے۔ سلام کرنے میں پہل کرنے چاہیے، جو پہلے سلام کرے گا وہ افضل ہے جواب دینے والے سے۔ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، چھینک آئے تو اس کا جواب دے۔ یہ بھی اصول ہم نے بھلا دیا۔ جس سے چھینک آئے وہ کیا کہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان، یہ کلمات کہے۔ اگر سارے نہ کہہ سکے تو صرف الحمدللہ کہے۔ یاد رکھنے والا مسئلہ ہے، کبھی نہ بھولو اور دوسرے لوگوں کو بھی بتاؤ، دین یوں ہی پھیلا ہے۔ یہ چھینک لینے والے کے لیے الحمدللہ کہنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ پتہ ہے آپ کو کہ نہیں پتہ؟ کیا مطلب اس کا؟ اگر چھینک لینے والا الحمدللہ نہیں کہے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ یہ نہ سمجھے کہ چلو کوئی بات نہیں، الحمدللہ نہیں کہا تو کیا ہو گیا، نہیں،
یہ سنت مؤکدہ ہے، ضرور کہنا ہے جب چھینک آئے، ایک دفعہ ہے، دو دفعہ ہے، جب زیادہ ہے تو حضور نے فرمایا اس سے زکام ہے، اب یہ بے شک الحمدللہ بھی نہ کہے اور دوسرا اس کو جواب بھی نہ دے۔ سننے والا کیا کہے؟ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ یہ بھی تو یاد کرنے والی باتیں ہیں نا، یہ کہاں کب یاد کریں گے؟ اب قبر کا کنارہ تو قریب آ گیا نا، ابھی تک تو ہم نے یہ بھی سبق نہیں یاد کیا کہ چھینک آئے تو کیا کہنا ہے، اگر دوسرے کو آئے وہ الحمدللہ پڑھے تو پھر ہم نے کیا کہنا ہے، اور پھر چھینک لینے والے نے پھر اس کو دعا دینی ہے۔ چھینکنے والا کہے الحمدللہ، سننے والا کہے یرحمک اللہ، پھر چھینک لینے والا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ دعوے بڑے ہیں نا محبت رسول کے، بلکہ عاشق رسول کے، اور رسول کی یہ سنت بھی معلوم نہیں ہے۔ لو ایک پیارا سا واقعہ بھی سن لو۔ میرے نبی پاک نے یہ اصول فرمایا ہے کہ جو چھینک اس سے الحمدللہ کہنا چاہیے، اور دوسرے کو کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ۔ اگر وہ الحمدللہ نہیں کہتا تو یرحمک اللہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ بھی تحفہ نہ دیں، اس نے رب کا شکر ادا نہیں کیا۔ حضور کی خدمت میں یہودی بیٹھا تھا، بے ایمان ہے، نفرت آپ کو نہیں، عیسائی سے نفرت ہے، یہ بے ایمانوں سے نفرت رکھنا ایمان کا جز ہے، ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ یہود و نصارہ سے نفرت رکھنا یہ ایمان کا جز ہے۔ یہودی کو چھینک آئی تو اس نے پڑھا الحمدللہ۔ بھائی بڑے افسوس کی بات ہے نا، ہم مسلمان ہو کر الحمدللہ نہیں کہہ سکتے، وہ یہودی ہو کر الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ اب حضور یہدیکم اللہ اسے نہیں فرما سکتے، لیکن اسے کوئی تحفہ دینا تو ہے نا۔ حضور نے فرمایا یعنی یرحمک اللہ کہنا چاہیے تھا نا، جو چھینک سنے تو وہ یرحمک اللہ کہے، اللہ تجھ پر رحم کرے، تو وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس پر اللہ رحم کرے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جو جواب اس نے دینا تھا نا یہدیکم اللہ، حضور نے اسے وہ کہا یہدیکم اللہ، اللہ تجھے ہدایت دے۔ میرے نبی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اس کی مدت کی یہودیت ختم ہوئی، پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ میرے رسول کا کمال ہے، یہ معجزہ ہے۔ میں مسائل ضرور سکھاؤں گا، لیکن اس میں اپنے نبی پاک کی وہ نورانی تصویر ہمیشہ سامنے رکھتا ہوں، اور آپ کی خد و خال، آپ کی حرکات و سکنات، آپ کی نشست و برخات، آپ کا قول فعل، آپ کی ادائیں، مسکرانا، آنسو بہانا، چلنا پھرنا، پیار کرنا، یہ ساری ادائیں میرے سامنے نبی پاک کی ہر وقت رہتی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ نبی پاک نے یہودی کو یرحمک اللہ نہیں کہا جو کہنا چاہیے تھا، لیکن اصول بدل دیا۔ کیوں بدل دیا؟ اب دو باتیں ہیں، ایک بات ضرور ماننی پڑے گی، ایک بات ضرور ماننی پڑے گی۔ حضور نے کہا یہدیکم اللہ تب ایمان لایا، یا لوح محفوظ پر اس کے ایمان لانے کا وقت ہو چکا تھا تب حضور نے فرمایا؟ دونوں صورتوں میں میرے نبی کا کمال ہے۔ اگر یہ کہو کہ حضور نے کہا تجھے ہدایت ملے، ہدایت مل گئی، یہ بھی میرے رسول کا کمال ہے۔ اگر کہو کہ نہیں، حضور کے کہنے پر نہیں، لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا، پھر معنی یہ ہوگا میرے مصطفیٰ مدینہ پاک کی خاک پاک پر بیٹھ کر لوح محفوظ دیکھ رہے تھے، اس کی ایمان کا وقت آ چکا ہے۔ فرمایا یہدیکم اللہ، اللہ تجھے ہدایت دے۔ دونوں صورتوں میں میرے رسول کا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کہا ہے تو ایمان لایا تب بھی کمال ہے، اگر لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا تو پھر دیکھ کر کہا یہدیکم اللہ۔ یہاں میں ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں میرے نبی کی امت کے ایک ولی کا، تاکہ دنیا والے اب پردہ دازے اولیاء پر، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں ہم جی قرآن پیش کرتے ہیں۔ میں نے قرآن تیرے باپ کے پاس کہاں سے آیا؟ قرآن جو دینے والے تھے وہ پورا ایک سلسلہ ہے،
اس سارے سلسلے کو تو نے محو کر دیا ہے اور سیدھا جا کر تعلق تو نے رسول اللہ سے قائم کیا ہے۔ رسول پاک سے دین، قرآن، ایمان صحابہ کرام نے لیا ہے۔ جو صحابہ کو ہٹا کر نبی پاک سے رابطہ کرے اسے کچھ نہیں مل سکتا۔ یہ واسطے ہیں بھائی، واسطے ہیں۔ جہاں آپ کی ولدیت لکھی جائے گی وہاں اپنے دادے کا نام نہیں لکھیں گے، پردادے کا نام نہیں لکھیں گے، باپ کا ہی نام لکھیں گے۔ یہ جو تعلق ہے اس کو ہمیشہ محفوظ رکھا جاتا ہے۔ کسی سے پوچھو کس کا بیٹا ہے، کبھی نہیں کہے گا میں آدم کا بیٹا ہوں، حالانکہ سارے آدم کی اولاد ہو نا، تو سیدھا تعلق جا کر آدم سے قائم کرو۔ اپنے باپ کا کیوں نام لیتے ہو؟ تیرے باپ دادا بھی تو آدم کی اولاد ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ میں آدم کا فرزند ہوں، یہی کہتا ہے میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ باپ کی نسبت کو چھوڑنا یہ حلالی لوگوں کا کام نہیں ہے۔ بات ٹھیک کر رہا ہوں اور غلط تو نہیں ہو گئی؟ حلالی آدمی کا یہ کام نہیں کہ باپ کا راستہ صاف کر دے، ہٹ جا پھر تو آسمان سے اترا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نام سنا ہوا ہے، یہی وہ ولی ہیں اہل سنت جماعت کی آسمان کے وہ چمکتے ستارے ہیں جن سے اہل سنت جماعت نے فیض پایا ہے۔ اور جو داتا علی حجویری کو ہٹا دے، خواجہ اجمیری کو ہٹا دے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کبھی دین پا سکتا ہی نہیں، اس لیے کہ بر صغیر پاک و ہند میں سارا فیض ہی ان پاک لوگوں کا ہے۔ میں ہمیشہ آپ سے کہا کرتا ہوں جو بھی کوئی مذہبی تنظیم کا کوئی شخص ملے اس سے پوچھو تیرا تعلق خواجہ غریب نواز سے ہے، داتا علی حجویری سے، بابا فرید سے ہے، نظام الدین اولیاء سے ہے یا مجدد الفسانی سے ہے، تو پھر تو تیری بات مانتے ہیں۔ تیرے پاس جو مال ہے یہ رجسٹرڈ کمپنی کا ہے، اور اگر یہ نام نہیں لے گا سمجھ لے یہ 2، 3، 4 نمبر مال تیرے پاس لے کر آ رہا ہے۔ اس میں چمک دمک بڑی زیادہ ہوگی، قیمت کم ہوگی، سستا ملے گا، ہر جگہ ملے گا۔ نہیں، قیمتی چیزیں کہیں کہیں سے ڈھونڈے ملتی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز فرما رہے ہیں، ایک یہودی مجلس میں آ گیا۔ یہودی بھی داڑھیاں رکھتے ہیں اور اس نے لباس مسلمانوں کا پہنا ہوا ہے۔ بھائی ہر قوم کا اپنا لباس ہے نا، میرے ساتھ ذرا کچھ چلا کرو نا، کچھ ہاں میں ہاں ملائی کرو۔ ہر قوم کا یہودیوں کا قبلہ الگ، عیسائیوں کا قبلہ الگ، مسلمانوں کا قبلہ الگ۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام سے آگے نہیں چلنے والے، اور مسلمان مانتے سر نبیوں کے کلمہ محمد پاک کا پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے رسول محمد عربی ہیں۔ یہودیوں کی کتاب تورات ہے، عیسائیوں کی کتاب انجیل ہے، اور مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک ہے۔ یہودیوں کی مسجدیں نہیں ہوتی، سجدے وہ بھی کرتے ہیں، مسجد مسلمانوں کی ہے، امام بارگاہ شیعوں کا ہے، گرجے کس کے ہیں؟ عیسائیوں کے، مندر کس کے ہیں؟ ہندوؤں کے۔ ہر ایک قوم کی اپنی تہذیب ہے، اپنا کلچر ہے، ہر قوم راس راہ دین و قبلہ گاہ ہے، اور مسلمانوں کی اپنی ایک رفتار ہے نا۔ تو مکس نہ کرو، گڈ مڈ نہ ہو جاؤ، کچھ ان کا کچھ ان کا کچھ ان کا۔ یہ دریوزہ گری کیوں کر رہے ہو؟ نہ قضا کرو، تیرے گھر میں سب کچھ ہے۔ میں کیوں منگا خیراں کولو خسم کنگال نہیں میرا۔ جس دا خسم کنگال ہوئے او غیراں دے دروازے تے جائے، اور جس دا خسم محمد مصطفیٰ ہوئے۔ ہر نبی کو فیض دینے والا، ہر زمانے کو فیض یاب کرنے والا ایسی کتاب لے کر آیا جو منسوخ نہیں ہو سکتی، جس کو کوئی محرف نہیں کر سکتا، اور جس کا زمانہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، جس کی آل ساری دنیا میں پھیل گئی۔ نکتہ ایک بڑا پیارا یاد آ گیا۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے میرے نبی پاک کی آل کو منقطع کرنے کی کوشش کی، کہا اب تر ہے۔ اب تر اسے کہتے ہیں جس کی آگے اولاد نہ چلے۔ رب نے کہا نہیں، انا آتینا کل کوثر، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جو تیرا مد مقابل ہے، دشمن ہے، مخالف ہے، بدخواہ ہے، بے ایمان ہے، وہ ابتر ہے، اس کی نسل نہیں چلے گی۔ تجھے میں نے کوثر عطا فرمایا۔ کیا مطلب ہے؟ کوثر کے بڑے معنی کیے ہیں،
مفسرین نے ایک معنی میں اب عرض کر رہا ہوں، کوثر کا معنی ہے اولاد کی کثرت۔ میرے مصطفیٰ کریم یہ بے ایمان منقطع نسل جائیں گے۔ آج دنیا میں گھومو پھرو، جس ملک میں چلے جاؤ، کوئی شخص آج تمہیں نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں یا میں یزید کا بیٹا ہوں۔ حالانکہ اولاد تو ان کی ہوئی ہے نا، یزید کوئی لاول تو نہیں گیا، اولاد تھی۔ دنیا ساری چھان مارو، تمہیں کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، ابو لہب کا بیٹا ہوں، میں یزید کا بیٹا ہوں۔ اور دنیا کے جس خطے میں جاؤ، جس بستی میں جاؤ، جس محلے میں جاؤ، جس گلی کوچے میں جاؤ، تمہیں ایک دو ضرور مل جائیں گے جو آل رسول ہوں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، پیارے ان کی نسل ختم ہو جائے گی، تیری نسل قیامت تک چلے گی۔ سبحان اللہ، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ مشرق میں جاؤ، مغرب میں جاؤ، ہندوستان جاؤ، پاکستان جاؤ، جاپان جاؤ، ضرور تمہیں سادات کرام ملیں گے۔ اللہم صلی علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین۔ یہودی آ کر بیٹھ گیا، لباس اس نے پہنا ہوا تھا مسلمانوں والا، داڑھی مبارک، اوپر جبہ۔ حضرت جنید بغدادی واز فرما رہے تھے، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ حدیث کا معنی میں نے پوچھنا ہے، پوچھو۔ حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست کیا ہوتی ہے؟ نور بصیرت۔ ایک یہ آنکھ ہے دیکھنے والی، اس کے آگے ہاتھ آ جائے کوئی پتہ نہیں، اندھیرا چھا جائے کوئی نظر آتا۔ ایک یہاں آنکھ ہوتی ہے جو غیب کی بھی خبر رکھتی ہے، اس کو کہتے ہیں بصیرت۔ دل میں چھپے ہوئے خیالات بدلتے رہتے ہیں، یہ آنکھ ان کو بھی دیکھتی رہتی ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں فراست۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اپنے آنکھ سے نہیں دیکھتا، اللہ کے عطا کردہ نور سے دیکھتا ہے۔ اور معنی تو آسان تھا نا، ہر عربی جاننے والا معنی کر سکتا تھا۔ جنید بغدادی نے عجیب معنی کیا، کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، وہ لوگ بڑے دھوکے میں ہیں جنہوں نے اللہ کے ولیوں کو نہیں پہچانا، بڑے دھوکے میں ہیں۔ حضرت جنید بغدادی منبر پر تشریف فرمائے، مجمع ہے مسلمانوں کا، ایک یہودی کھڑا سوال کر رہا ہے اور اس نے لباس پہنا ہوا ہے مسلمانوں والا، کیا پتہ اس کے دل میں یہودیت ہے، عیسائیت ہے یا اسلام ہے۔ حضرت جنید بغدادی سے جب حدیث پاک کا معنی پوچھا، فرماتے ہیں یہودیت چھوڑ، کلمہ پڑھ۔ اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ یہودیت سے توبہ کر، کلمہ پڑھ۔ کلمہ پڑھ گیا۔ دوسرا سوال، حضرت میں بڑے بڑے علماء کی مشائخ کی مجلسوں میں گیا ہوں، یہی حدیث میں نے پیش کی ہے، اسی لباس میں گیا ہوں، مجھے کسی نے جواب نہیں دیا، کسی نے مجھے پہچانا نہیں کہ یہ یہودی ہے، میرا لباس دیکھ کر اسی مغالطے میں رہ گئی یہ مسلمان ہے۔ جنید بغدادی، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو نفس سے دستبردار ہو جاتا ہے، نفس کو کچل دیتا ہے، اس میں کوئی ایسا وصف نہیں ہوتا جو نفس کا پسندیدہ ہو۔ جو نفس کے پجاری ہوتے تو وہ کہتے بھائی انہیں تو نہیں خبر لگی، بس میں ہی جانتا ہوں۔ نہیں، انہوں نے فرمایا تجھے سب نے پہچانا ہے، تو نے جن جن سے یہ حدیث پاک کا معنی پوچھا ہے سب نے تجھے پہچانا ہے، لیکن ابھی تیرے اسلام لانے کا وقت نہیں آیا تھا، اس وقت میں لوح محفوظ پر دیکھ رہا ہوں تیرے اسلام لانے کا وقت آ چکا ہے، اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہودیت چھوڑ، زنار توڑ، پڑھ کلمہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوح محفوظ پر ہر چیز کا وقت لکھا ہوا ہے، ہر کام کا وقت رب نے مقرر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کتنے حقوق ہیں مسلمان کے مسلمان پر، ان میں سے ایک ہے چھینک لے تو جواب دے، اور اگر وہ حاضر ہے یا غائب ہے
دونوں صورتوں میں اس کے متعلق خیر خواہی کے جذبات رکھے اور خیر خواہی کرے مسلمان کی، اس کا نقصان ہوتا ہوا دیکھ کر خوش نہ ہو، بغلے نہ بجائے اچھا ہو رہا ہے، نہیں، خیر خواہی کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی وہ بھی یہودی تھا، اور اس بدبخت کو ایسی عادت تھی کہ روزانہ اپنے گھر کی گندگی امام صاحب کے سین میں پھینک دیتا تھا۔ کوئی آدمی ہم میں سے برداشت نہیں کر سکتا، چھوٹے ہیں، بڑے لوگوں کے بڑے کام۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن بھی اس کے دروازے پر دستک نہیں دی، خدا کے بندے کیا کرتا ہے، گندگی تیری ہے، پھینکتا میرے گھر میں ہے۔ مسلسل وہ یہ کام کرتا رہا۔ بھائی دوستو سچی بات کروں، کلمہ ہم ضرور پڑھتے ہیں، کلمے کا معنی نہیں سمجھے، مسلمان ضرور ہیں، ہمارے اندر اسلام مکمل نہیں ہے۔ سن رہے ہو؟ وہ بھی ایک انسان ہے، امام اعظم بھی ایک انسان ہے۔ کئی دن گزر گئے، یہودی مسلسل گندگی پھینک رہا ہے۔ ایک دن یہودی نے کہا کہ انہوں نے کبھی گلا شکوہ نہیں کیا۔ آ گیا، کہنے لگا ابو حنیفہ میں گندگی روزانہ پھینکتا ہوں، کوئی تکلیف تو تجھے نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا کوئی تکلیف نہیں، میں اپنی بھی صفائی کرتا ہوں، تیری بھی صفائی کر دیتا ہوں۔ ہے کوئی اس مجمع میں جرت والا؟ میں خود نہیں، تم سے کیا توقع رکھ سکتا ہوں؟ یہ ہے وہ کردار جس کردار نے ابو حنیفہ کو امام اعظم بنایا ہے۔ یہ ہے وہ کردار جس کی وجہ سے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل تعریف کرنے پر مجبور ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ مقلد امام اعظم کے ہیں۔ ان کی فقہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں داتا صاحب نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضور نے ایک سفید ریچھ کو اپنی بغل میں لی ہوا ہے، باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ بھی واقعہ ہے نا، سنا آپ نے؟ داتا صاحب فرماتے ہیں ہاں، اور پھر عرض کروں گا، یہودی نے جب یہ سنا نا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں، آپ جھاڑو دیتے ہیں، آپ نے بھی صفائی، میری بھی صفائی کر دیتے ہیں، یہ مسلمان ہے، ایسا اسلام ہے، تو پھر میں نے یہ دین کیوں نہ قبول کر لوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک عمل سے اس یہودیت کی دل کی دنیا بدل گئی، اور اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ حضرت بایزید بسطامی کے زمانے میں ایک بے ایمان تھا، لوگوں نے کہا کہ تو اسلام قبول کر لے۔ اس نے کہا اسلام دو میں دیکھ رہا ہوں، ایک ہے بایزید بسطامی کا، ایک ہے تمہارا۔ جو بایزید بسطامی کا اسلام ہے اس پر تو میں پورا نہیں اتر سکتا، وہ تو بہت ہی بڑا ڈاڈا ہے، وہ تو کام نہیں کر سکتا۔ جڑا تھوڑا ہے اس کو لو میری توبہ۔ جو تمہارا اسلام ہے وہ مجھے پسند نہیں، جو ان کا اسلام ہے یہ اصلی اسلام ہے، ان پر میں چل نہیں سکتا۔ یہ ہے ہماری حالت۔ مسلمان بھی ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، مسلمان بھی ہے، غیبت بھی کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، گالیاں بھی بکتا ہے، مسلمان بھی ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، مسلمان بھی ہے، اور دوسروں کا مال بھی دباتا ہے۔ یہ کیسی اسلام ہے؟ کلمہ پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، حج کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، عمرے کرتا ہے، حلال نہیں کھاتا۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ اسلام تو ایک دستور حیات، وہ جو اللہ نے بھیجا ہے، بڑا خوبصورت ہے، اس پر چل کر جو منزل تک پہنچے گا وہ کامیاب اور کامران ہے۔ اور وہ تو اپنی مرضی سے دیکھ بھی نہیں سکتا، اپنی مرضی سے بول بھی نہیں سکتا، اپنی پسندیدہ بات سن بھی نہیں سکتا۔ دیکھنا ہو، بولنا ہو، سننا ہو، پکڑنا ہو، چلنا ہو، کھانا ہو، سب سے پہلے اللہ کے رسول سے پوچھے گا کہ یہ بات میں کہہ لوں، یہ بات میں سن لوں، یہ میں کھا لوں کہ نہ کھاؤں۔ امام اعظم کی فضیلت میں دو جملے کہنا چاہتا ہوں، چونکہ ہم مقلد ہیں، ان سے فیض پایا ہے، اور ان کی ہدایات کے مطابق ہمارے تمام اعمال اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوتے ہیں۔ داتا علی حجیری فرماتے ہیں مجھے مشکل پڑی تو میں مشکل کو حل کرنے کے لیے شام کے ملک گیا، وہاں مزار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس مزار پر میں اعتکاف کیا،
رات کو سویا، خواب میں دیکھا کہ میں حرم شریف میں ہوں، مکہ مکرمہ، اور اس حرم شریف کے چاروں طرف آپ نے دیکھے دروازے، ہر دروازے کا نام ہے. ایک کا نام ہے باب بنی شیبہ، اس دروازے سے حضور تشریف لا رہے ہیں، خواب میں دیکھا ہے. اور ایک سفید ریش بزرگ اس طرح حضور کی بغل میں ہے جس طرح بچے بغل میں ہوتے ہیں. میں بڑا حیران ہوا، یہ کون ہے؟ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ اس کتاب سے بیان کر رہا ہوں جو داتا صاحب نے لاہور میں بیٹھ کر لکھی ہے، اور وہ فارسی زبان میں ہے، اس کے ترجمے ہو گئے ہیں. میں ترجمے کا ذمہ دار نہیں، ترجمے والے ڈنڈی مارتے ہیں. اصل کتاب کی بات کر رہا ہوں، اصل کی. اگر کل آپ ترجمہ پڑھیں کہے یہ جو بات اس نے کی ہے وہ یہاں تو نہیں ہے. ترجمہ الگ ہے، کتاب الگ ہے. قرآن پاک کا ترجمہ وہ قرآن پاک نہیں ہے، حدیث کا ترجمہ حدیث نہیں ہے، وہ ترجمہ ہے. اصلی شناختی کارڈ اور ہوتا ہے، اس کی کاپی اور ہوتی ہے. ترجمہ کاپی ہے. اس لیے میں ضمانت دے رہا ہوں، جو بات کروں گا اصل کے مطابق کروں گا. داتا صاحب فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ حضور کی بغل میں ایک عمر رسیدہ بچوں کی طرح، یہ کون ہے کہ حضور نے اسے اپنی گود میں، اپنی پناہ میں اور اپنے دامن میں چھپایا ہوا ہے. جب حضور قریب آ گئے میں نے سرکار کے قدم چومے. اور دوستو، میرے دوستو یارو، جو خواب میں بھی قدم چومتے ہیں بیداری میں نے کون روکے؟ روح جو ہے نا، روح یہی خواب میں قدم چومتی ہے. اور جسم میں روح ہی تو سب کچھ ہے. نکل جائے تو پھر وزیر اعظم نہیں، پھر صدر مملکت نہیں، جی پھر کچھ بھی نہیں. لاش ہے، لاش جا کر دفن کر دو. یہ جسم میں ہے تو بڑا ہے، سب کچھ ہے. فرماتے میں نے سرکار کی قدم بوسی کی تو میرے دل میں جو خیال تھا یہ سننے کے قابل ہے بات. داتا صاحب فرماتے جو میرے دل میں خیال تھا حضور نور نبوت سے اس پر آگاہ ہو گئے. یہی میں پہلے بات کر چکا ہوں. جنہیں رب یہ نور بصیرت عطا فرماتا ہے وہ اس امت کا ولی ہو تو اسے یہ مقام ملتا ہے، اور جو نبیوں کا بھی سردار ہو اس کا کیا مقام ہے؟ سبحان اللہ، وہ تو سراپا نور ہے. اور مٹی کا چراغ جلاتے ہیں نا تو کبھی دائیں بائیں بیٹھنے والے نے کہا بھائی ذرا وہ میری طرف کر. ٹارچ چلاتے ہو تو پھر تو کہتے ہیں نا بھائی ذرا ادھر روشنی کر. وہ کہتا ہے پر ادھر ذرا کر. ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر کرنی پڑتی ہے، چراغ کی روشنی برابر چاروں طرف ہوتی ہے، اس کی کوئی سمت نہیں ہوتی. مصطفیٰ کیا ہے؟ سراجم منیرہ ہے، ان کی چمک دمک پوری کائنات میں برس رہی ہے. کیا عالم زیری، کیا عالم بالا، عالم مالکوت ہو، عالم ناسوت ہو، میرے مصطفیٰ کی چمک. پھر کہہ دو نا چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل کے خیال سے آپ آگاہ ہو گئے تو فرمایا علی حجویری، آپ کا نام ہے نا علی، علی یہ تیرا اور تیری ساری قوم کا امام ابو حنیفہ ہے. اب دادا صاحب نے اس سے کیا نکتہ ہمیں سمجھایا؟ فرماتے جو رسول اللہ کی پناہ میں ہو وہ پھسل نہیں سکتا، جو رسول اللہ کی گود میں ہو وہ غلط فتوے دے سکتا ہی نہیں ہے. آج 1400 سال کے بعد جلسوں پر یہ اعلان ہوتا ہے کہ اس ملک میں عالمگیری کا فتویٰ نہیں چلے گا. عالمگیری کیا ہے؟ امام اعظم کی فقہ کا ایک فتاویٰ ہے جس میں امام اعظم کی تحقیقات کو جمع کیا گیا ہے. آج امام اعظم کو چیلنج کر رہا ہے، ذرا شکل تو مجھے دکھا. امام اعظم کے زمانے میں بکری گم ہو گئی کوفہ شہر میں. آپ نے لوگوں سے پوچھا بکری کی طبی عمر کتنی ہوتی ہے؟ کسی نے کہا جی 6-7 سال بکری کی طبی عمر ہوتی ہے. امام اعظم نے 6-7 سال تک گوشت بکری کا نہیں کھایا کہ میں جو گوشت قصاب سے خرید کر لاؤں گا ہو سکتا ہے اسی چوری والی بکری کا ہو، یہ میرے تقوی کے خلاف ہے. آج جو ملا
بھبکتا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں کیا تیرا تقوی بھی اس قابل ہے؟ تو پھر تو بات کر۔ اگر امام اعظم کے تقوی کو تو نہیں پہنچ سکتا، پیچھے ہٹ جا۔ ایک محلے میں ایک آپ کا مقروض تھا، امام اعظم کا مقروض تھا، اور اس محلے میں فوتگی ہو گئی۔ آپ تشریف لے گئے جنازے کے لیے، جنازے کی تیاری میں ذرا دیر تھی، امام اعظم دھوپ میں کھڑے ہیں، تو جس سے آپ نے پیسے لینے تھے اس کے مکان کی دیوار کا سایہ تھا، سائے میں نہیں کھڑے ہوئے، دھوپ میں کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے عرض کی حضور سائے میں آ جائیں، فرمایا میں نے اس سے قرض لینا ہے، سائے میں چلا جاؤں گا تو وہ سود بن جائے گا، اور تیرا وہ امام ہے جس کی مثال نہیں ملتی، اور تیرا وہ نبی ہے جس کی مثال نہیں ملتی، تیری وہ کتاب ہے جس کی مثال نہیں ملتی، تیرا وہ اسلام ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ اللہ، تو پھر تو اس سے محروم ہے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ پھر اس سے بات، حالانکہ فقہ کے مطابق، فتوے کے مطابق وہ سود نہیں بنتا، فتویٰ الگ ہے، تقوی الگ ہے۔ امام اعظم نے تقوی پر عمل کیا کہ میں اس دیوار کے سائے میں کھڑا ہو جاؤں گا تو کہیں یہ نہ ہو یہ بھی سود میں شامل ہو جائے، سود بن جائے۔ اور سب سے بڑی بات بتاتا ہوں، امام اعظم کے دور میں صحابہ کرام موجود تھے، اور امام اعظم نے تابعین سے، جن لوگوں نے صحابہ کی طویل صحبت اختیار کی ہیں، ان سے علم حاصل کیا ہے۔ اور سب کو چھوڑو، دو باتیں یاد رکھو، ایک امام اعظم کے استاد امام محمد باقر ہیں، اور ایک استاد امام محمد جعفر صادق ہیں۔ امام اعظم نے امام جعفر صادق، امام محمد باقر سے علمی استفادہ کیا ہے۔ تیرا استاذ بھی اور تیرا زمانہ بھی اگر اس پائے کا ہے تو پھر تو امام اعظم کے مقابلے میں بات کر سکتا ہے۔ تک ایک آدمی ہو کر ایسے جلیل الشان ایک امام سے بات کرتا ہے، شرم آنی چاہیے۔ ایک ریڈی والا کوئی اگر ہے تو محسوس نہ کرے، ایک ہل چلانے والا کوئی ذمہ دار ہے تو محسوس نہ کرے، ایک مزدور ٹوکری اٹھانے والا جی وہ آپ کے وزیر اعظم اور صدر کو چیلنج کرے، کوئی عقل والی بات ہے؟ اور تو عقل سے بھی پیدل ہے، تیرے پاس تو علم کا ایک الف بھی نہیں ہے جو ان کے پاس علم تھا، امام اعظم کے پاس۔ دوستو وقت نکالا کرو، سلف صالحین کے متعلق معلومات حاصل کیا کرو، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا علم، ان کی فقاہت، ان کا تقوی، ان کی صداقت، کیسے کیسے خوبصورت لوگ گزرے ہیں ہماری اہل سنت والجماعت کی اس قافلے کے جو پیش رو تھے، ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں، تو ان کے متعلق معلومات اگر ہو تو پھر روحانی گاڑی جو ہے نا وہ بڑی تیزی سے چلتی ہے، ہمارا پہیہ جام ہے، ہمارے پاس کچھ معلومات نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے؟ ٹی وی شریف، بس اس پر کوئی ڈاکٹر آ گیا، پتہ نہیں وہ شفاخانہ حیوانات کا ڈاکٹر ہے یا پی ایچ ڈی کر کے آیا ہے، یہ بھی پتہ نہیں، ڈاکٹر صاحب آ گئے نا جی، تو ڈاکٹروں سے بچو، یہ تو ٹیکے لگانے والے ہیں، علم ان کے پاس نہیں ہے۔ علم اللہ تعالیٰ نے جنہیں بس عطا فرمایا ہے، پاک لوگوں کی قدموں کی خاک تو خیر انہی کے پاس ہے۔ سچی بات بتاتا ہوں، یہ سب ترجمے پڑھ کر آنے والے ہیں جو تمہاری ٹی وی پر سفارشی لوگ آتے ہیں، یہ سب ترجمے پڑھ کر آتے ہیں، انہیں اصل کتاب کا پتہ ہی نہیں ہے جی۔ زبر زیر کا فرق لگ جائے نا، خطبہ بھی ہوگا نا، ایک خطبہ، زیر خے کے نیچے زیر دے دو، پیش دے دو، پوچھ لو ڈاکٹر صاحب سے یہ کیا فرق ہے۔ خطبہ تو یہ خطبہ ہے جس میں اللہ کی حمد و ثنا، درود، واعظ و نصیحت کی بات۔ خطبہ کیا ہے؟ منگنی کا پیغام دینا، یہ خطبہ ہے۔ کلمہ شریف پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دال پر کیا پڑھتے ہو؟ پیش محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو جب اشہد پڑھتے ہو اشہد ان محمد، در زبر پڑھتے ہو، یہ کیا ہے؟ ادھر پیش پڑھتے ہو تو زبر پڑھتے ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، زیر پڑھی نا، العلی العظیم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، آگے جا کے وہو العلی العظیم، آخر میں پیش آتا ہے نا،
اور ڈاکٹر سے پوچھو یہ پیش کیوں آیا ہے، ادھر زیر کیوں آئی ہے، بتا جائے تو پھر میں تمہاری دعوت کروں گا۔ بھائی جس کے پاس اتنا ہی علم ہے، جو ریڑھی والے کے پاس مال ہے، ایک ہے بڑا سٹور لاہور کا کوئی بڑا سٹور، اس میں اور ریڑھی میں فرق تو ہے نا، اس پر بھی جرابیں پڑی ہیں، رومال بھی ہے، مفلر بھی ہے، ٹوپیاں بھی رکھی ہیں، لے لو وہاں، بڑے سٹوروں پر کیوں جاتے ہو؟ کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ مانا کیا کرتے ہو؟ شروع اللہ کے نام سے، سنتے رہتے ہیں نا، شروع اللہ۔ میں کہتا ہوں کوئی مجھے بتائے یہ شروع کس کا معنی ہے؟ بسم اللہ شریف میں کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں جس کا معنی ہے شروع کرتا ہوں۔ یہ کس کا معنی ہے؟ الحمدللہ، سب تعریف ہے اللہ کی، اسی طرح معنی کرتے نا، یہ سب کس کا معنی ہے؟ حمد تو ہوگی حمد، سب کس کا معنی ہے؟ ذرا سامنے آئے نا تو پھر پتہ چلتا ہے۔ ٹی وی پر چمکنا دمکنا بولنا، کوئی اچھے انداز سے بات کر لیتا ہے، لوگ پسند کرتے ہیں۔ اصل بات یہ تمہاری پسند ہے جس میں انگلش زیادہ ہو، انگلش والے جی کہتے ہیں یہ پڑھا لکھا پڑھا ہوا ہے، انگلش والا۔ علم الگ چیز ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا بھائی وقت کافی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہماری گفتگو قبول فرمائے۔